الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو أما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر رسول پر جلوہ گر لائق صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قاری امانت رسول صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، برادر بزرگ عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ، جملہ عزت مآب ذوی الاحترام علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسروِ خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث تیرا، تو ہے وہ غیث کے چا تیرا، کیوں نہ قاسی نبوی مہ علوی فصل بطولی گلش حسنی پھونی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج تجھے کیا جانے، سکر کے جور کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، جید سید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل، محفل خیر الورا اور محفل غوث الورا، یہ دونوں محفل ایک ساتھ ہو رہی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ خیر الورا اور غوث الورا دونوں پر کچھ گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو امام اہل سنت کا ایک شعر دعوت فکر دے رہا ہے، جس میں خیر الورا اور غوث الورا دونوں موجود ہے۔ میرے امام نے ایک شعر کہا
جس میں پہلے مصرے میں جلوہ خیر الورا ہے اور دوسرے مصرے میں جلوہ غوث الورا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ خیر الورا وہ ہے جس کی آمد سے پہلے ان کے جد کریم ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ، کعبے کی تعمیر کے وقت دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو آخری نبی تو بھیجنے والا ہے اس کا مجھے دادا بنا دے۔ آخری نبی کی آمد کی دعا، خیر الورا کی آمد کی دعا جد کریم ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت کرتے ہیں، اور غوث الورا کی آمد کی دعا میدان کربلا میں بقول حضور بدر ملت امام علی مقام جو امام حسین غوث پاک کے جد امجد ہے وہ فرماتے ہیں، بات یہ ہوئی جس وقت حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے، چچا جان مجھے بھی جان کی نظر پیش کرنے کا موقع دیں۔ اس وقت امام علی مقام نے فرمایا، بیٹے سب تو لٹا چکا، اب تجھے کس منہ سے بھیجوں، اس لیے کہ تجھے بھیج کر کے کیا میں اپنے بھائی کی نسل کو منقطع دیکھنا چاہتا ہوں؟ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے، اور تیرا جو چھوٹا بھائی ہے بچوں کا مستقبل کس نے دیکھا؟ میں امید کرتا ہوں بھیا حسن کی نسل تجھ سے چلے گی، لیکن اس وقت باتیں بیان کی جاتی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ امام علی مقام کی خدمت میں ایک خط پیش کیا گیا جو حضرت امام قاسم کے بازو پہ بندھا ہوا تھا، اور اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، میرے بیٹے میرے دل کے چین، ایک وقت آئے گا کربلا میں میرا بھائی حسین اپنے نانا کے دین پہ سب لٹا رہا ہوگا، اس وقت تو پیچھے نہ بیٹھنا، تو حسن کا بیٹا ہونے کا حق ادا کرنا، اور میرے بھائی پر اپنے اس کے قدموں پر اپنی جان نثار کر دینا۔ حضور بدر ملت علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ اس وقت امام علی مقام نے بھائی کا وہ خط لیا اور پھر ہاتھ اٹھا دیے، اللہ میرے بھائی نے اپنی نسل کی پرواہ نہ کی، میری محبت میں تو مسافروں کی دعا سنتا ہے، حسین مسافر بھی ہے، تو مجاہدوں کی دعا سنتا ہے، حسین مجاہد بھی ہے، تو جمعہ کے دن دعائیں قبول کرتا ہے، آج یوم الجمعہ بھی ہے، اے اللہ حسین دعا کرتا ہے کہ حسن نے اپنی نسل کو میرے قدموں پہ قربان کیا، مولا اس کی اولاد کے اندر کوئی اس کی اولاد کو قیامت تک کے باقی رکھنا۔ تو گویا کہ بشارت دی گئی، حسین تیری دعا قبول کر لی گئی ہے، اور اس کی نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا کریں گے جس کو وہ مقام عطا کریں گے، تیرے نانا کو جو مقام نبیوں کے درمیان عطا کیا ہے وہ مقام اس کو ولیوں کے درمیان عطا کریں گے۔ اسی لیے حضور غوث پاک بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، میں اپنے دادا امام حسین کی دعا بن کر آیا ہوں۔ خیر الورا دعائے خلیل ہے، غوث الورا دعائے امام حسین ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے آقا کی آمد سے پہلے، خیر الورا کی آمد سے پہلے انبیاء بشارت دیتے رہے۔ نوح کہتے تھے وہ آنے والا ہے، شیس کہتے تھے وہ آنے والا ہے، موسیٰ کہتے تھے وہ آنے والا ہے، عیسیٰ کہتے تھے وہ آنے والا ہے، لیکن غوث الورا کی آمد سے پہلے اولیاء کرام بشارت دیتے رہے۔ اللہ اکبر، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی ایک مرتبہ اللہ اکبر بغداد کے منبر پہ بیٹھ کر کہتے ہیں، آج بغداد کے منبر پر میں ہوں، ایک جوان بغداد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور سارے ولی اس کے لیے گردن جھکا دیں گے۔ خیر الورا کے لیے نبیوں کی گردن جھکتی ہے، غوث الورا کے لیے ولیوں کی گردن جھکتی ہے۔ خیر الورا کی بشارت انبیاء دیتے ہیں، غوث الورا کی بشارت امام الانبیاء دیتے ہیں۔ صاحب کرامات اولیاء لکھتے ہیں، ایک مرتبہ سیدہ کے گھر میں ایک محفل سجی، سیدہ کائنات کا گھر وہ بھی کیا گھر تھا، عرش اس کو رشک کی نظر سے دیکھتا ہوگا، اس لیے کہ عرش پر مصطفیٰ جان رحمت کبھی کبھی ہیں، لیکن سیدہ کے گھر میں تو بار بار ہیں۔ سیدہ کا گھر وہ گھر ہے جہاں پر جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء سیدہ کے گھر میں جلوگر ہے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ موجود ہے، امام حسن مجتبیٰ
ہے، امام حسین ہے، مولائے کائنات سید السادات علی مرتضیٰ ہیں، امام حسین بازو میں کھڑے ہیں، امام حسن کو حضور گود میں لے کر ان کو چومتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ ماں ہوتی ہے، جب دو بچے ہوں تو چھوٹے بچے کو زیادہ پیار کیا جاتا ہے، بڑوں کو چھوڑا جاتا ہے، بڑوں کو کبھی کبھی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیشہ کا معمول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جب بھی حسنین مل جائیں تو بہت زیادہ پیار مولا حسین کو دیا جاتا تھا۔ لیکن آج کیا بات ہے، آج حسن کو سینے لگایا جا رہا ہے، آج حسن کو چوما جا رہا ہے، مولا حسن کو پیار کیا جا رہا ہے۔ ماں سے دیکھا نہ گیا، ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، بابا جان حسین میرا چھوٹا ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے اور آپ حسن کو پیار کیے جا رہے ہیں، آخر معمول بھی تو یہ نہیں، حسن کو پیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو خیر الورا نے فرمایا، بیٹی آج مجھے حسن کا بیٹا یاد آ گیا ہے، اس لیے میں حسن کو پیار دے رہا ہوں۔ عرض کی بابا وہ تو بچہ ہے، حسن کا بیٹا کون یاد آ گیا؟ تو ارشاد فرمایا، بیٹی اس کی اولاد میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، جو مقام اللہ نے تیرے بابا کو نبیوں میں عطا کیا ہے، وہ مقام اللہ اس کے بیٹے کو ولیوں میں عطا کرے گا، اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہوگا۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھ، آپ غور تو فرمائیں حضور کی شان کیا ہے۔ آپ جو کرامت معجزات حضور کی بارگاہ میں بطور معجزہ دیکھتے ہیں، غوث الاعظم کی بارگاہ میں اسے بطور کرامت دیکھیں۔ خطبہ حجت الوداع حضور عرفات کے میدان میں دیتے ہیں، منا کے میدان میں خطبہ ہو رہا ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ لوگ بغیر مائک کے حضور کی گفتگو سن رہے ہیں۔ میرے غوث کی خطاب کی محفل میں 70,000 کا مجمع، 70,000 کا مجمع، پہلا بندہ بیٹھ کر جو سنتا ہے اخیر والا سنتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ بطور کرامت دیکھیں۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار غوث الاعظم دستگیر کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور آپ کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ بیٹوں نے پوچھا، بابا جان یہ تو ہم نے نانا کے خصائص اور شمائل میں پڑھے ہیں اور یہ ہم آپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں، بیٹو پہلے عبدالقادر کبھی تھا، پہلے عبدالقادر کبھی تھا، اب عبدالقادر نہیں ہے، جو دیکھتے ہو وہ محمد کا جلوہ دیکھتے، جو دیکھتے ہو مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ دیکھتے۔ یہی تو بات ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کی عطا سے یہ محبوب سبحانی ہے۔ خیر الورا محبوب خدا ہیں، غوث الورا محبوب خدا کے محبوب ہیں، قربان جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیر الورا چاند کے ٹکڑے کریں، خیر الورا چاند کے ٹکڑے کریں، غوث الورا بدلی کے چاند کی شہادت دیں، غوث الورا بدلی کے چاند کی شہادت دے۔ وہ کیسے؟ اس طرح سے کہ جس وقت ولادت ہوئی اسی دن سے روزہ شروع کیا، پورے جیلان میں بات پھیل گئی، سادات خاندان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے پورے مہینے صبح صادق سے لے کر غروب تک کے دودھ نہیں پیا ماہ رمضان میں۔ دوسرے سال چاند میں گڑبڑ ہوئی، واٹس ایپ کا دور تو تھا نہیں، موبائل کا دور تو تھا نہیں، ریڈیو کا دور تو تھا نہیں، بیٹھنے والے بیٹھے کس طریقے سے بات کریں پتا کریں، تو کسی نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا بیٹا پچھلے سال اس نے دودھ نہیں پیا، رمضان شریف کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب تک چل کر اسی کے گھر پوچھ لیتے ہیں، بچہ دودھ پیتا ہے سمجھ لے کہ ابھی شعبان ہے، اور دودھ پینا بند کیا سمجھ لے کہ ماہ رمضان آ گیا۔ خدا کی قسم خیر الورا چاند کے ٹکڑے کریں، غوث الورا ماں کی گود سے چاند کی شہادت عطا کریں۔ حضور غوث الاعظم دستگیر کی شان کیا ہے؟ آپ نے خیر الورا غوث الورا دونوں چیزیں رکھی، قربان جائیں۔ خیر الورا کی شان یہ ہے، خیر الورا کا مقام یہ ہے، خیر الورا معراج پر جاتے ہیں، غوث الورا ان کو عرش پر ملتے ہیں۔ تحفہ قادریہ میں شیخ ابو المعالی رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں،
کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم لامکاں کی طرف کوچ کرتے ہیں. خیر الورا کو جانا, ایک جوان کو دیکھا, اس نے گردن جھکائی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کے کندھوں پہ اپنا قدم رکھا اور لامکاں کی طرف کوچ کر گئے. عرض کی میرے کریم یہ کون جوان ہے جس کی طرف میرا دل جھکتا ہے اور میرا دل اس کی طرف کھینچتا ہے, اور یہاں کیسے؟ کہاں؟ کیف کے پر جہاں جلیں, جہاں کیف کے پر جلتے ہیں وہاں وہ جوان ملتا ہے. جہاں سوچ نہیں جاتی, جہاں اجسام نہیں جاتے, جہاں عنصر نہیں جاتے, جہاں کیف کے پر جلتے ہیں اور کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا یہ کون ہے جس کی طرف دل کھنچتا ہے؟ ارشاد ہوا محبوب یہ تیری اولاد میں ہے, اور ولیوں میں اس کو وہ مقام عطا کیا جو نبیوں میں تجھے عطا کیا. عرض کی مولا اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا, میری امت کے سارے اولیاء اس کا قدم اپنی گردن پر لیں. اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تھے. بے شک بے شک, سبحان خیر اللہ. الورا وہ ہے, ہر امت میں میرے نبی کا فیض جاری ہوا. غوث الورا وہ ہے, ہر سلسلے میں میرے غوث کا فیض جاری ہوا. اسی لیے اہل سنت کے امام کہتے ہیں مزرع چشت بخارا وہ عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. سلسلے قادریہ ہو, نقش بندیہ ہو, سہر وردیہ ہو, کوئی سلسلہ رفاعیہ ہو, شاذلیہ ہو, دسوقیہ ہو, طبقاتیہ ہو, کوئی سلسلے عرب کے ہو یا عجم کے سلسلے, سارے سلاسل اللہ اکبر میرے غوث کے مرہون منت ہے. خیر الورا وہ ہیں جو کعبے کا کعبہ کہلاتے ہیں. غوث الورا وہ ہیں جن کے طواف کے لیے کعبہ آتا ہے. بے شک بے شک. اس پر کوئی دلیل کی ہم سنیوں کو حاجت نہیں, کیونکہ ہمارے امام نے جو کہہ دیا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا. بے شک بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہو ماشاء اللہ. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, خیر الورا کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں اور آ کر حضور کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں جبریل کیا دیکھتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا, مغرب دیکھا, شمال دیکھا, جنوب دیکھا, میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا. امام فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. اللہ اکبر. سید الملائکہ کائنات کو چھان کر کہتے ہیں حضور آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. خیر الورا یہ ہے, غوث الورا یہ ہے. خضر آ کر کہتے ہیں عبد القادر تجھ جیسا ولی میری نگاہوں نے کسی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے امام فرماتے سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. سکر ولایت کی ایک منزل ہے, ایک ولایت کی منزل ہے سکر. یہ کیا منزل ہے؟ جب خدا کی محبت کا نشہ چڑھتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے, علماء کی بات نہیں ہو رہی ہے, مفکرین اور مدبرین کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ ان کی بات ہو رہی ہے جو رب کی محبت کے نشے میں ڈوب گئے ہیں. امام فرماتے ہیں جو اللہ کی محبت کے نشے میں خود کو بھول جائے وہ تجھے کیا جانے. مطلب یہ ہے کہ ولایت کی منزل پر پہنچ کر بھی انسان غوث الاعظم دستگیر کے مقام کو سمجھ نہیں سکتا, بلکہ وقت کا مجدد. آپ کو پتہ ہے مجدد کون ہوتا ہے؟ مجدد وقت کے علماء میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اور وقت کے اولیاء میں سب سے بڑا ولی ہوتا ہے. مجدد ہمارے بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے. باقی کے یہ بات بھی متبحر علماء جس کو مجدد کہیں, جس کی طرف رجوع کرے وہ مجدد ہوتا ہے. آج کل تو پنساری کو ہلدی کا کھڑا ملا, چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا اور اس نے پنساری کی دکان کھول دی. یہ حالات ہیں. جن کی داڑیاں بھی شریعت کے مطابق نہیں وہ بھی مجدد بن بیٹھے, جن کو نماز کے مسائل پتہ نہیں وہ بھی مجدد بن بیٹھے. لیکن قربان جائیں
اللہ اکبر. اللہ نے اعلیٰ حضرت کو کیا شان عطا کی. سبحان اللہ ان سبحان کی اللہ صدی میں اعلیٰ حضرت جیسا عالم کسی نے دیکھا؟ ان کی صدی تو دور کی بات ہے. بزرگوں نے فرمایا ان کی صدی سے 2 صدی پہلے کوئی ان جیسا نہ ہوا اور اب تک ان جیسا کوئی نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھے. وہ غوث الاعظم کی کرامتوں میں سے کرامت تھے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. وہ فنافی شیخ تھے, فنافی الغوث تھے. ان کے پیر نے ان کے بارے میں ناز کیا. اللہ قیامت میں پوچھے گا آل رسول کیا لایا ہے؟ تو عرض کروں گا اے اللہ میں احمد رضا کو لایا. اور یہ بات سب سے پہلے جس نے بیان کی وہ سرکار آل رسول کے حقیقی پوتے اور سچے جانشین حضرت سرکار ابو الحسین احمد نوری نے بیان فرمائی سبحان اللہ کہ مجھ سے جب اللہ پوچھے گا آل رسول کیا لایا ہے تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجدد وہ ہے جس کا مرشد اس پہ ناز کرے. مجدد وہ ہے جس کے اساتذہ ناز کریں. مجدد وہ ہے صدی 14ویں جس پہ ناز کرتی وہ امام اہل سنت ہے. تو امام اہل سنت جیسا اس صدی میں کوئی نہ ہوا. اور انہوں نے جس کو مانگا کتنے سال تک؟ 17 سال تک مانگا. اللہ مجھے ایک بیٹا ہے, ایک اور عطا کر تاکہ میرا مشن اس کے ذریعے سے چلتا رہے. کبھی خود دعا کی, کبھی والد سے کروائی, کبھی ماں سے کروائی, کبھی پیر و مرشد سے کروائی. اللہ نے اتنی دعائیں جب سنی تو ان دعاؤں کے بعد میرے اللہ نے اعلیٰ حضرت پر یوں کرم فرمایا کہ ان کے گھر میں ایک ایسا بیٹا عطا کیا کہ اعلیٰ حضرت نے ان کی عظمتیں بیان نہیں کی, بلکہ اعلیٰ حضرت جس خاندان کے مرید تھے اس خاندان کے چشم و چراغ, اس خاندان کی آبرو, خاندان برکات کی آبرو سرکار ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کو فرماتے ہیں مولانا, بڑے مولانا آپ کے گھر آج ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو اپنے دور کا ولی ہوگا. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. ہمارے دادا مرشد مجدد ابن مجدد حضور سیدی سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کو دیکھ کر غوث الاعظم دستگیر کا چہرہ یاد آتا تھا. غوث پاک کو جن لوگوں نے خواب میں دیکھا, پوچھا گیا کہ کیسے ہیں غوث صاحب مدث اللہ العالی جو ہمارے ممبر پر ہیں. ممبر پر اس لیے نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور سیدی سرکار مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ کے تجدیدی کارناموں پر ایک کتاب لکھی. اور حضور سیدی مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ پر یہ احسان نہیں کیا انہوں نے, نہ ہم احسان کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ کہنا کہ چاند چاند ہے, یہ بتانا یہ قوم پر احسان ہے, چاند پر احسان نہیں ہے. قوم پر احسان ہے, چاند پر احسان نہیں ہے. حضور مفتی اعظم کیسے مجدد ہے جن کو حضور امام اہل سنت نے مانگا, جن کے مرشد نے 6 مہینے کی عمر میں جن کے منہ میں انگلی ڈال کر ان کو خلافت و اجازت عطا فرمائی. کیسا وہ مرشد تھا جس سے علماء متاثر تھے, جس سے صوفیہ متاثر تھے, اپنے بیگانے جس کی عظمت کے گن گاتے تھے اور آج بھی گاتے ہیں. میرا عنوان وہ نہیں ہے, لیکن بات آئیے تو عرض کر دی میں نے کہ اللہ اکبر سرکار مفتی اعظم تھے کیا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, مجدد کے لیے ایک خاص بات ہوتی ہے. جو مجدد ہوتا ہے وہ وقت کے فتنوں کا خاتمہ کرتا ہے. وہ دین الہی کو, اکبر کے دین الہی کو زندہ نہیں کرتا, وہ تو دین الہی کے خاتمے کے لیے آتا ہے. نام نہاد اکبر کے دین الہی کے خاتمے کے لیے مجدد آتا ہے. نہیں دیکھا آپ نے حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمت و رضوان مجدد الف ثانی جن کو کہتے ہیں, کیوں آئے؟ اکبر کے فتنے کو دھول چٹانے آئے. اکبر کے ذلیل فتنے کو دھول چٹا دی. کیسی تجدیدیت, کیسا تجدیدی کارنامہ لوگوں کا ہے
کہ لوگ شیعہ سنی وہابی سب کو ملانا چاہتے ہیں، پھر بھی مجددیت کا ٹائٹل لوگوں کے پاس. مجدد کی یہ اوقات نہیں کہ وہ حق بول سکے، مجدد کی اوقات نہیں کہ حق، مجدد تو آتا ہی حق بولنے کے لیے ہے. مجدد کی شان یہ ہوتی ہے حکومتوں سے ڈرتا نہیں. وقت کا نواب کہتا ہے بہت بڑے شاعروں ذرا ہمارے لیے بھی کچھ لکھ دو، تو قلم اٹھا کر کے اس شان سے لکھتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جا نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور کہتے کروں مدح اہل دول رضا، مجدد کے پاس رعایت نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ سکوں پہ بکا نہیں کرتا، اس کا تعلق الوہیت اور رسالت کی بارگاہ سے ڈائریکٹ ہوا کرتا ہے. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں کہتا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. مجدد فتنوں کے خاتمے کے لیے آتا ہے، فتنوں کی کھچڑی بنانے نہیں آتا. اور جو فتنوں کے خلاف نہ بول سکے وہ بھی مجدد نہیں ہو سکتا، جو فتنوں کی کھچڑی پکائے وہ بھی مجدد نہیں ہو سکتا. مجدد تو وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں. امام اہل سنت کو گالیاں دی گئی، امام نے جو ہے وہ اللہ اکبر فتنوں کا خاتمہ کیا، اور ذات پہ کیچڑ اچھالا گیا تو فرمایا جتنی دیر تک مجھے گالیاں دیتے ہیں اتنی دیر تک میرے محبوب کی شان میں توہین تو نہیں کرتے. مجدد کا جذبہ اور مجدد مرید نہیں کہتے کسی کو، مجدد جو ہے وہ چلتے پھرتے چھوکرے نہیں کہتے، مجدد تو متبحر علماء کہتے ہیں. جیسے ہمارے دادا مرشد مجدد ابن مجدد پر قاری صاحب قبلہ فرما رہے تھے 500 علماء، 10 ملکوں کے 500 علماء نے تصدیق کی ہے. 15ویں صدی کے مجدد حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور مفتی اعظمین رحمت اللہ علیہ کا ان کے تجدیدی کارنامے تو بہت ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ہم اس پر گفتگو کریں گے. عنوان سے ہٹ نہ جاؤں، بات کر رہا تھا وقت کا مجدد امام اہل سنت اعلی حضرت جو اپنے وقت کے ولی بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا صاحب ایک مولوی تو تھے، لوگ ان کے اتنے گن کیسے گاتے ہیں. حضرت پیر قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک دن خیال پیدا ہوا، ذرا معلوم تو کروں اس وقت تو دنیا میں غوث الاعظم کا نائب کون ہے. تو میں نے عرض کی خواب میں دیکھا غوث پاک کو، تو حضور اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث الاعظم نے جواب دیا بریلی میں جو احمد رضا رہتا ہے وہ اس وقت میرا نائب ہے، نائب غوث الورا امام احمد رضا. اب وہ نائب غوث الورا کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور فرماتے ہیں نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور، اور نہیں کس گھر کے آئینے میں اجالا تیرا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی 28 منزلیں ہوتی ہے، چاند کی منزلیں 28 ہوتی ہے، اور ہر دن چاند سورج کے پیچھے پیچھے نکلتا ہے. تو جب تک وہ سورج کے پیچھے نکلتا ہے، توجہ فرمائے امام اہل سنت کا علم جغرافی کتنا مضبوط ہے. آپ نے شعر میں گویا کہ جغرافی کو اہل سنت کے دلائل سے مزین کر دیا ہے. سورج کے پیچھے پیچھے 28 دن تک کے چاند نکلتا ہے، بلکہ 27 دن تک چاند سورج کے پیچھے پیچھے نکلتا ہے تو چمکتا ہے اور نظر آتا ہے. لیکن جب چاند 28ویں منزل میں پہنچتا ہے تو وہ سورج کے پہلے نکل جاتا ہے. جب تک وہ سورج کے بعد نکلتا ہے نظر آتا ہے اور چمکتا بھی ہے، اور جب وہ سورج کے پہلے نکلتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا، قدرت اس کا نور چھین لیتی ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں جتنے ولی ہیں نا، جب تک وہ غوث الاعظم کے پیچھے چلتے ہیں، جب تک غوث الاعظم کے پیچھے چلتے ہیں تب تک ان کی ولایت کے پرچم لہراتے ہیں، ولی کہلاتے فیضان تقسیم کرتے ہیں. لیکن اگر کسی نے ان سے پہلے قدم بڑھا دیا تو پھر ولایت بھی چھین لی جاتی ہے، کیونکہ غوث پاک کا مرتبہ سلب الاحوال کا ہے.
سرکار غوث اعظم دستگیر احوال کے سلب کرنے والے، چھیننے والے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے تو جب غوث اعظم نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت سب نے گردن جھکائی. میرے خواجہ نے تو حد کی، فرمایا بل علی عینی و راسی، اے میرے غوث آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر اور میری آنکھوں پر. بے شک بے شک. اور غریب نواز کی نقل کرتے ہوئے ہند میں ان کے نائب نے کہا، مجدد ابن مجدد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم نے فرمایا غیاث الدین کے بیٹے نے اس قدر عاجزی کی میں نے اس کو ہندوستان عطا کر دیا. ہندوستان. ایک انگریز آتا ہے ہند کو دیکھ کر کہتا ہے میں نے ہندوستان میں ایک قبر کو حکومت کرتے تھے. انگریز کو سمجھ میں آ گیا، مولوی کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. وہ کہتا ہے کہ یہ تو قبروں کا ڈھیر ہے، یہ کیا جانے، یہ تو ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے، انہیں کیا پتا. ان سے پوچھو جن کی مذمت میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی کہ ناک پہ مکھی نہیں ہٹا سکتے، اس وقت تو کس غوث اعظم کی قبر پہ چادر چڑھ رہی تھی، اس وقت تو کس غریب نواز کا عرس ہو رہا تھا، اس وقت تو کون سے داتا متعارف تھے، اس وقت تو کون سے صابر کلیری کے ڈنکے بج رہے تھے. ارے نادان، جس وقت ان آیتوں کا نزول ہو رہا تھا اس وقت تو اولیاء کے مزارات نہیں تھے. تو پھر یہ کس کے لیے نازل ہوا کہ اپنی ناک میں مکھی بیٹھی ہٹا نہیں سکتے، ناک والی مکھی ہٹا نہیں سکتے. کس کے لیے؟ وہ بتوں کی مذمت میں. بے شک بے شک. تم بتوں کی آیتیں ولیوں کے لیے پڑھتے ہو. معاذ اللہ. آؤ اگر تم نے قرآن واقعی پڑھا ہے تو ولیوں کی شان میں جو آیتیں نازل ہوئی ہے وہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں، وہ تو الگ ہے. ان کی قبروں کے لیے جو آیتیں نازل ہوئی ہے اس کو پڑھو. قرآن کہتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے اس مقام کی جہاں تارے ڈوب جائیں. سائنس کہتی ہے تارے نہیں ڈوبتے، اسلام بھی کہتا ہے تارے نہیں ڈوبتے، اور قرآن کہتا ہے قسم اس مقام کی جہاں تارے ڈوب جائیں. اسلام کے قانون میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. جب اسلام کہہ رہا ہے کہ تارے ڈوبتے نہیں، تارے چھپتے ہیں، یہی موقف امام احمد رضا کا بھی ہے. تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے چھپ گئے، ڈوب گئے نہیں، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے. واہ. جب تک سورج پیچھے ہوتا ہے پردے کے پیچھے وہ تاروں کو پیچھے سے چمکاتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو تارے ڈوبتے نہیں بلکہ تارے چھپ جاتے ہیں. تارے ڈوبتے نہیں تو قرآن کہتا ہے بے مواقع النجوم، قسم ہے اس مقام کی جہاں تارے ڈوب جائیں. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں تارے ڈوبتے نہیں، پھر کس مقام کی قسم یاد کی جا رہی ہے؟ تو یہاں تاروں سے مراد اللہ کا ولی ہے، اور اس مقام سے مراد ولی کی قبر ہے، اس لیے کہ ولی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے اس مقام کی قسم جہاں تارے ڈوب جائیں. نادان، ولیوں کی قبر کی قسم قرآن یاد کرتا ہے اور تو ان کو توڑنے کی بات کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے اس مقام کی قسم. قرآن جہاں کی قسم یاد کرے. اور اگر آپ کہتے ہیں، ایک ظالم کہتا ہے کہ ان کو بم سڑا دو، توڑ دو ان قبروں کو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مولا علی کو کہ جا کے قبریں توڑ دے. میں پوچھتا ہوں جو قبریں توڑوائی تھی مومنوں کی تھی کہ مشرکوں کی تھی؟ اور اگر قبریں توڑوائی تھی تو اس میں خدیجہ کی قبر کیوں نہیں توڑوائی تھی؟ جناب خدیجہ کی قبر کیوں نہیں توڑوائی تھی؟ فتح مکہ کے بعد تو حضرت خدیجہ کے مزار پہ حاضر ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو، اور یہ تاریخی جملے کہیں خدیجہ جو احسان تو نے کیا ہے اس کا بدلہ قیامت تک کے لیے ادا نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کہتے ہیں قبریں توڑوائی، قبریں مشرکین کی توڑوائی. خلط ملط کرتے ہو باتوں کو، حق کو باطل میں ملانے کی کوشش کرتے ہو، باطل میں حق کو ملانے کی کوشش کرتے ہو. لیکن سنو، جب تک غوث پاک کے غلام زندہ رہیں گے، جب تک امام احمد رضا کے غلام زندہ رہیں گے، جب تک غریب نواز کے غلام زندہ رہیں گے، آپ کو یہ جسارت نہیں کرنے دیں گے. حق لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا. وقت زیادہ ہوا ہے، میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اور میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی اس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی بات مکمل کر لوں. پہلے سرکار غریب نواز نے گردن جھکائی اور فرمایا، عرض کیا بل علی عینی و راسی،
آپ کا قدم میری آنکھوں پر، میرے سر پر. سرکار غوث پاک نے ہندوستان دے دیا. اس کے بعد ایک بزرگ اور بھی تھے جن کو شیخ مغربی کہا جاتا تھا. شیخ مشرق غوث پاک کو کہتے تھے، اور ایک دوسرے بزرگ تھے ان کو شیخ مغرب کہا جاتا تھا. انہوں نے بھی گردن جھکائی اور انہوں نے کہا کہ میری گردن پر بھی آپ کا قدم. خطاب کرتے ہوئے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ غوث پاک نے کہا ہم نے گردن جھکا دی. لیکن ایک صاحب ایسے تھے جن کو تھوڑا سا مغالطہ ہو گیا اور انہوں نے کہا ہم بھی تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہم بھی ہیں، پھر ان کا قدم اپنی گردن پر کیوں لیں گے؟ سرکار غوث پاک نے منبر پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھا. کیوں دیکھا؟ کیونکہ فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعا، اللہ کے شہروں کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتے ہو. اور غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کے شہروں کو دیکھتا ہوں. اگر کہتے کہ دنیا کے شہروں کو دیکھتا ہوں تو ہم سمجھتے کہ وہ بمبئی دیکھ رہے ہیں، وہ دلی دیکھ رہے ہیں، وہ ناسک دیکھ رہے ہیں، وہ بغداد دیکھ رہے ہیں، وہ اجمیر شریف دیکھ رہے ہیں. نہیں، کیا کہا؟ بلاد اللہ فرمایا کہ اللہ کے شہروں کو دیکھ. نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، اللہ کے شہروں کو دیکھ. اللہ کے شہر کیا ہے؟ اب تک جو شہر نہیں بس سکے نا اب بسیں گے، وہ بھی میرے غوث کی نگاہ میں ہے. اور اللہ کے شہر کہاں کہاں ہے ابھی اس کی تحقیق ہی نہیں ہوئی. لوگ تحقیق میں گم ہے. غوث پاک کہتے ہیں تحقیق بعد میں ہوگی، ہم پہلے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے شہر دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم یہ ان کا دیکھنا ہے. خیر الورا کہتے ہیں میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی دیکھتے ہو. غوث الورا کہتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فرمان تو رسول اللہ سے بڑا ہو گیا کہ رسول اللہ تو فرمائے ہتھیلی دیکھتا ہوں، اور غوث پاک کہتے ہیں کہ میں رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں. تو یہ رسول اللہ کے فرمان سے بڑا لگتا ہے. لیکن اگر اس کو عشق کی نظر سے دیکھے تو یہ بڑا نہیں، اس سے چھوٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہتھیلی جب دیکھی جاتی ہے تو اس کو الٹنے پلٹنے کا اختیار ہوتا ہے. ہتھیلی جب دیکھی جاتی ہے تو اس کو الٹنے پلٹنے کا اختیار ہوتا ہے. اور رائی جب رکھی جاتی ہے تو جس مقام پر رکھی جاتی ہے کم سے کم اتنا حصہ چھپا ہوا ہوتا ہے. تو سرکار غوث الاعظم نے اپنے نانا کے برابر کی بات نہیں کی ہے، بلکہ نانا خیر الورا کہتے ہیں میں ہتھیلی کی طرح اللہ کے شہروں کو دیکھتا ہوں، اور غوث پاک کہتے ہیں میں رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. یہ ادب کی بات ہے. لیکن جب عشق آتا ہے تو آداب بھی آتے ہیں. غوث پاک اس عاشق کا نام ہے جس نے کہا کہ وہ تو ختم ہو گیا جسے عبد القادر کہتے ہیں. اب جو کچھ ہے وہ جلوہ محمد دیکھ رہے ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا. ایک صاحب نے کہا ہم کیا قدم لیں؟ میرے غوث نے فرمایا جس کے کندھے پر میرا قدم نہیں اس کی گردن پر سور کا قدم. اور پھر یاد رکھنا کسی کی الٹی گنتی اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک وہ کسی اللہ والے سے ٹکراتا نہیں، جب تک وہ کسی صاحب دل سے ٹکراتا نہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بھی اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اپنے ولی سے اس کو بھڑا دیتا ہے. پہلے انسان ولی سے جھگڑا لیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو کیفر کردار تک پہنچا. نہیں پتا ایک مرتبہ ایک اللہ کا مجذوب بندہ اپنی دھن میں جا رہا ہے، اپنی دھن میں اپنی مستی میں جا رہا ہے، عشق کی مستی میں جا رہا ہے. ادھر دو محب و محبوب بیٹھ کر پیار کی باتیں کر رہے ہیں. یہ اپنی دھن میں تھا. اس کا پیر ایک گڑھے میں گرا. بارش تھوڑی دیر پہلے ہو کر کے تھمی تھی. جیسے ہی کیچڑ میں پیر گرا چھپاک کی آواز آئی، کیچڑ اڑا اور ایک بندے کے کپڑوں پر، سفید صاف ستھرے کپڑوں پہ جیسے کیچڑ پڑا، کپڑے گندے ہو گئے. تیز نگاہوں سے اس نے دیکھا جس کے کپڑے گندے ہوئے تھے، لیکن دوسرا نیچے اترا اور اتر کر کے ایک زوردار تماچا اس مجذوب کو اللہ والے کو مار دیا. جس کے کپڑوں پہ کیچڑ تھا اس نے نہیں، اس کے محب نے، محبت کرنے والے عاشق نے مارا. جب مارا تو تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ خون کی الٹیاں ہونے لگی. جب خون کی الٹی کرنے لگا بڑے طبیب اور حکیموں کے پاس لے جایا گیا، شفا نہیں ہوئی. ایک طبیب جو تھا وہ صاحب دل تھا،
اس نے کہا کہ اس کا علاج کوئی حکیم نہیں کر سکتا، اس کا علاج کوئی حکیم نہیں کر سکتا، شاید اس نے کسی اللہ والے کا دل دکھایا ہے، جا کر کے معافی مانگے پھر اس کی بگڑی بن جائے گی۔ اس کو یاد آیا کہ میں نے صبح کے وقت ایک اللہ والے کو تماچے، ایک دیوانے کو تماچے لگائے تھے، شاید وہی اللہ والا ہو۔ کسی نے کہا ہے نا کہ دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے، سبحان اللہ، دیوانگی کی بات ہی الگ ہے۔ حضرت امام حضرت مولانا روم سے کسی نے پوچھا کیا بنے، فرمایا عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے گا، عاشق بن تو سب کچھ بنے گا۔ لیکن ایک بات یہاں عرض کر دوں، عاشق بننا کوئی کھیل نہیں ہے، بات یہی تو اصل ہے۔ نمازی بننا آسان ہے، عاشق بننا آسان نہیں۔ صائم بننا آسان ہے، روزے دار بننا آسان ہے، عاشق بننا آسان ہے۔ عاشق بننا ہوتا، عاشق بننا آسان ہوتا تو ہر کوئی عاشق بنتا۔ عاشق بننے کو کیا کہتے ہیں، بات آئی ہے تو عرض کروں کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر کا بچپن تھا، ننھے سے میرے غوث تھے، 4-5 سال کی عمر تھی، مدرسہ آتے جاتے تھے، غیب سے آواز آتی تھی عبد القادر محبوب بنے گا کہ عاشق بنے گا؟ ماں سے کہا امی کیا جواب دوں؟ ماں نے کہا بیٹا اس پر تیرے مستقبل کی عمارت تعمیر ہوگی، یہ جواب بہت سوچ سمجھ کر دینا چاہیے۔ ایک کام کر، ہمارے نکڑ پر ایک اللہ والا بیٹھتا ہے، اس سے جا کے پوچھ، وہ جو جواب دے گا وہی کہہ دینا۔ یہ اللہ والا ماں نے کہا تھا، اللہ والا ماں نے کہا تھا، یہ آئے، ان کی ماں بھی ولیہ تھی، بہت بڑی ولیہ تھی، اللہ اکبر، وہ اپنے وقت کی فاطمہ ثانی تھی۔ ماں نے کہا اللہ والا بیٹھا ہے نکڑ پہ، اس سے پوچھ۔ یہ گئے، بابا ایک آواز آتی ہے محبوب بنے گا کہ عاشق بنے گا، میں کیا جواب دوں؟ بزرگ نے کہا بیٹے کل آنا، ہم تیرے سوال کا جواب بن جائیں گے۔ ننھی سی سوچ تھی، سوال میں اتنے گم تھے جواب پہ توجہ نہ ہوئی۔ کل کا انتظار ہوا، کل تشریف لائے تو جگہ خالی تھی، تھوڑی دیر سوچ میں گم رہے۔ پورا خاندان نقیب الاشراف کے نام سے جانا جاتا تھا جیلان میں، اور آج بھی ان کے خاندان کو نقیب الاشراف ہی کہا جاتا ہے بغداد معلیٰ کے اندر۔ کہا شہزادے کس کی تلاش ہے؟ ارشاد ہوا یہاں ایک بابا بیٹھتا تھا، اسی سے ملنا ہے۔ کہا وہ پاگل، وہ تو کل مر گیا، اس کا مذہب و مسلک معلوم کرنا چاہا تو کچھ پتا بھی نہیں چلا۔ تو جب مذہب و مسلک کی تحقیق نہ ہوئی تو لوگوں نے اس کو نہ نہلایا، نہ کفن دیا، نہ جنازہ پڑھی، اٹھا کر جنگل میں پھینک دیا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم لے جا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لے کر چلو۔ جب لے کر گئے تو کیا دیکھا؟ چیل، کوے، کتے، بلی جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا اے بزرگ، میری امی نے تو کہا تھا کہ آپ اللہ والے ہیں، کیا اللہ والے بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ کب اس لاش سے مسکرانے کا منظر انہوں نے دیکھا، ہونٹوں پہ تبسم تھا، اور لاش سے آواز آئی بیٹے اللہ والے وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہم نے کہا تھا کہ ہم تیرا جواب بن جائیں گے، تو سو آج ہم تیرا جواب بن گئے۔ آپ کا سوال تھا بیٹا محبوب بنے گا کہ عاشق بنے گا، یہ دیکھ میں نے عاشق بنا۔ عاشق بنا تو اس منزل سے گزرنا پڑا کہ کفن بھی نہیں ہے، جسم کو نوچ نوچ کر کھایا جا رہا ہے۔ بیٹے اگر اس منزل سے گزرنا ہے تو عاشق بن، اور اگر یہ اس منزل سے گزرنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر محبوب بننے میں بھلائی ہے۔ وہ غوث پاک تھے، حسنی خون تھا، حسینی خون تھا، اللہ اکبر، نجیب الطرفین سید تھے۔ عزم حسینی سے کہا اگر عشق کی منزل اتنی کٹھن ہے تو عبد القادر پھر عاشق ہی بنے گا۔ سبحان اللہ، عاشق بننا آسان نہیں، عاشق بننا ہوتا ہے تو تبریز کی شکل میں کھال ادھیڑی جاتی ہے، منصور کی شکل میں سولی پہ چڑھایا جاتا ہے، پھر ابو الحسن شاذلی کی شکل میں شہر بدر کیا جاتا ہے، بخاری کو قبر کے لیے جگہ تک نہیں دی جاتی۔ غوث الاعظم دستگیر جب عاشق بنے ہیں تو اس مقام پر پہنچے کہ 36 سال تک فرماتے ہیں نہ بغداد میں کوئی مجھے جانتا تھا نہ میں کسی کو جانتا تھا۔ سال بھر اس طرح گزرے کہ میں نے درخت کی پتیاں کھائی، پھر ایسے بھی حالات آئے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ خضر آ کر کہتے تھے میں جب تک نہ ہوں یہی رکنا، اور 1 سال کے بعد واپس آتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر پڑتا، چرواہے لکڑہارے
مجھے مردہ سمجھ کر اٹھا کے لے جاتے اور اجنبی میت لاوارث میت کی طرح مجھے جو ہے وہ نہلانے کے لیے تختے پہ لٹا دیا جاتا اور جب گرم پانی مجھ پہ ڈالا جاتا تو میں آنکھ کھول کے کہتا کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے اے اجنبی تو مر چکا تھا۔ فرماتے میں مستانہ وار نعرے لگا کر کے دوڑتا پھرتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سنی اس بات کو یہ سمجھتا ہے کہ صرف قبروں پہ پھول ڈال کر ہم عاشق رسول میں اپنا نام لکھائیں گے، صرف فاتحہ کر کے ہم مشتاقان رسول میں شامل ہو جائیں گے، نعت رسول پر پھٹی پھٹی 10-20 کی نوٹ دے کر کے ہمارا شمار عاشقوں میں ہو جائے گا۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ نعت شریف سن کر کے جھوم کر عشق رسول کا سرٹیفکیٹ لینے والوں، عشق کی منزل اتنی آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی عاشق بنتا ہے تو 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا کربلا کی زمین پر خاک و خون میں تڑپانا پڑتا ہے، 6 مہینے کا معصوم بچہ جام شہادت نوش کرتا ہے، قاسم جیسا 19 سال کا بھتیجا اللہ اکبر کٹتا ہوا دیکھنا پڑتا ہے، لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہیں، پھر سب کچھ لٹا کر سر سجدے میں رکھ کر کے محب کہتا ہے، عاشق کہتا ہے اب بھی بتا دے کہ تو راضی ہے کہ نہیں۔ پھر اس وقت کہا جاتا ہے اب ہماری رضا کیا پوچھتا ہے، اب بتا تیری رضا کیا۔ عاشق اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عشق کی منزل اتنی آسان نہیں، عشق کی منزل اتنی آسان نہیں۔ جن کو فجر کی توفیق نہیں، ان کا شمار بھی عاشقوں میں ہوگا۔ جو اپنے چہروں پر مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں داڑھی کے چند بال نہیں بڑھا سکتے، ان کا شمار بھی عشاقان رسول میں ہوگا۔ جن کا حال یہ ہے سال میں 1 مرتبہ 2.5% زکوٰۃ نکالنے میں جو دل چھوٹا چھوٹا کرتے ہیں، ان کا شمار بھی عاشقوں میں ہوگا۔ ارے عشاق تو وہ تھے تبوک کے موقع پر گھر کا سارا اثاثہ پیش کر دیا، حتیٰ کہ کپڑے بھی اتار کر دے دیے، حضور جنگ میں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی شہید ہو جائے اور کفن نہیں ہے ہمارے پاس تو میرے کپڑے کفن کے لیے کام آ جائیں۔ عشاق تو ٹاٹ پہنتے ہیں عشق کی وادیوں میں قدم رکھ کر اور سب کچھ اثاثہ قربان کرتے ہیں، اور یہاں حال یہ کہ 2.5% زکوٰۃ نہیں نکلتی۔ ہم عاشق رسول ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ عاشق رسول نہیں ہوں، واللہ کبھی یہ جرات نہیں کروں گا سنیوں کو کہنے کی، لیکن یہ ضرور کہوں گا عشق کا انداز بھول گئے ہو، عشق کا طریقہ بھول گئے ہو، اس لیے کہ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب عشق ہوتا ہے تو انسان جنت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بے شک بے شک۔ عشق ہوتا ہے دونوں عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ رابعہ کی طرح ہاتھ میں پانی اور آگ لے کر دوڑا جاتا ہے۔ مائی کیا کرتی ہے؟ کہا کہ میں تو آگ جہنم کی بجھانا چاہتی ہوں اور جنت کو جلانا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں؟ بیچارے غیر مقلدین اس پر بڑے چراغ پا ہیں، یہ بھی کوئی روایت ہوئی جنت کو جلانے کی؟ کہتا نادان تجھے عشق نہیں ہوا، وہ عشق تو کر کے دیکھ پھر تجھے پتا چلے گا کہ عشق کی منزل کیا ہو۔ ثواب کے سوداگرو، تم تو تاجر ہو، جس عبادت پر ثواب کی نیت ہے یہ تجارت نہیں تو اور کیا ہے۔ عبادت اس کو کہتے ہیں جس کا بدل نہ چاہا جائے۔ ہم اللہ کے مزدور نہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور آپ جانتے ہیں غلامی کا دستور جب تک تھا غلام ساری خدمت کرتا تھا، لیکن اس کا معاوضہ اس نے کب مانگا؟ ہم تو 5 وقت پڑھتے نہیں، کہتے کہ 5 ٹائم پڑھی ہے، لیکن مصیبت دور نہیں ہوتی۔ نماز مصیبت دور کرنے کے لیے ہے، نماز مصیبت دور کرنے کے لیے۔ ارے دور ہو جائے تو اس کا کرم ہے، لیکن نماز تو اس کے لوجہ اللہ پڑھی جاتی ہے۔ حالانکہ نماز کی تاثیر ہے جس نیت سے پڑھو گے وہ ملے گا، یہ بھی ایک الگ سا عنوان ہے، لیکن نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اگر نماز پڑھ کر بھی وہ ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بیمار کر دے، ایوب علیہ السلام کو بیمار کر دے تو کون اس سے پوچھنے والا ہے؟ نماز پڑھ کر بھی اللہ اکبر اپنے بندوں کا امتحان لے آزمائے تو اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ بات دور سے دور نکلتی جاتی ہے، میں اپنی گفتگو کے قریب آتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا عشق کی منزل بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ رابعہ نے کہا نا اس لیے آگ لگانا چاہتی ہوں، جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں تاکہ جنت کے لالچیوں کی لالچ ختم ہو جائے، جہنم سے ڈرنے والوں کا خوف ختم ہو جائے، اور جو بھی عبادت کرے وہ میرے یار کے لیے کرے، میرے رب کے لیے کرے، میرے محبوب کے لیے کرے۔ یہی تو ہے نا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین و مماتی للہ فرمایا۔
حیات بھی اس کے لیے، ممات جینا بھی اس کے لیے، مرنا بھی اس کے لیے. جو اپنے لیے جیتے ہیں جی کر بھی مرتے ہیں، جو اس کے لیے مرتے ہیں مر کر بھی جیتے ہیں. 800 سال ہو جاتے پھر بھی دنیا یاد کرتی ہے، 900 سال ہو جاتے پھر بھی ان کے نام پر اس طرح کی محفل سجتی ہے کہ لوگ نیند چھوڑ کر غوث پاک کے نام پر یوں بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مغرب کے بعد کا وقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے لیے مرتے ہیں پھر وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، ان کی قبروں کی قسم یاد کی جاتی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن کی فجر چھوٹ رہی ہے وہ عشق کے دعوے دار. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے. اس حدیث کو شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے. فرمایا وہ جھوٹا ہے. اب جو پوری رات سوئے وہ جھوٹا ہے، جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا. آپ غور کریے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے حبیب فرما رہے. اسی لیے تو جنہوں نے عشق کیا کہا نا میں عاشق بنوں گا، غوث پاک نے کہا 40 سال تک ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. 1000 رکعت نماز. ہم تو کہتے ہیں ہمیں غوث پاک بخشوا لیں گے. جن غوث پاک کے بخشوانے کی بات کرتے وہ 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور جب حج کے لیے جاتے ہیں تو غلاف کعبہ پکڑ کے کہتے ہیں اللہ عبد القادر کا عمل قبولیت کے لائق نہ ہو تو قیامت کے دن تو مجھے اندھا اٹھانا. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم کہاں ہیں؟ اللہ کی غضب کو دعوت دیتے ہو. رات کے 3-3 4-4 بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھنے کی کا وقت ہے. 20 منٹ فجر کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں. دوستوں کو وقت دیا، بیوی کو وقت دیا، بچوں کو وقت دیا، پارکوں کو وقت دیا، ہر ایک کو وقت دیا. جس رب نے تجھے سب کچھ دیا اس رب کے لیے تیرے پاس کوئی ٹائم نہیں؟ کیا تمہیں اس کی طرف لوٹ کر نہیں جانا؟ زندگی لکھوا کر لاؤ کہ ہمیشہ رہو گے. یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے. اچھا کرو گے تو بھی جانا ہے، برا کرو گے تو بھی جانا ہے. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمیں کھینچ کر لے جائے ہم خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جائیں. اس لیے کہ جو جیتے جو اس کی بارگاہ میں جاتے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے، اور جو مر کر کھینچ کر لے جائے جاتے ہیں پھر ان کی رسوائی ہوتی. تو بات چل رہی تھی جب اس عاشق کا خون کی الٹیوں کا کوئی علاج نہ ہوا تو ایک حکیم نے، صاحب دل طبیب نے کہا کسی اللہ والے کا اس نے دل دکھایا، لے جاؤ اس سے معافی مانگے. تو ڈھونڈا کہ وہ چلو وہ پاگل تھا، چلو لیکن معافی مانگ لیتے ہیں. اس لیے یاد رکھنا کبھی کسی اللہ والے کا دل نہ دکھا. اور اسی لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ نے ولیوں کو عوام میں چھپا کر ہر مسلمان کی آبرو رکھ لی ہے. فرماتے ہیں میرے والد امام باقر مجھ سے کہتے بیٹا ہر آنے والے مسلمان کا ایسا ادب کرنا جیسے ولی کا کرتے ہیں. جس کو تو عام سمجھ رہے ہو سکتا وہی اللہ کا ولی ہو. اس لیے اور کسی کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوتا ہے نا. آقا فرماتے ہیں میری امت کے اولیاء کچھ ایسے بھی ہیں پراگندہ حال ہے، دعوت میں آئے تو بھگا دیے جائیں، مر جائیں تو کوئی جنازے میں نہ آئے، بیمار ہو جائیں تو کوئی عیادت کے لیے نہ جائیں. لیکن شان یہ ہے اگر کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دے. ایسے بھی تو اولیاء ہوتے ہیں. کوئی ضروری ہے کہ آپ کو ولی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ملے گا؟ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جو نکڑ پہ بیٹھ جائے. کوئی ولی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جو چپل سیتے بیٹھ جائے. اس لیے کہ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، ولی اپنی ولایت کی تشہیر نہیں کرتا، وہ اپنی ولایت کو چھپاتا ہے. اور میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ولی اپنی ولایت کو یوں چھپاتا ہے جیسے عورتیں ایام ممنوعہ کے کپڑے چھپاتی ہے. یوں فرمایا. اللہ اکبر. یہاں ایک بات یاد آتی ہے، شارٹ میں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا. حضرت اورنگزیب عالمگیر حیدرآباد کا قلعہ فتح کرنا چاہتے تھے، اور آپ کی عادت یہ تھی کہ قلعہ فتح کرنے میں جب مشکل آتی تو آپ کسی اللہ والے کے پاس جا کے دعا لیتے تھے. تو آپ نے سوچا کہ کون اللہ والا ملے گا، تو آپ کو خواب دکھا کہ آپ کی فوج میں ایک اللہ والا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا. وہ جہاں کہے نا اس کی بات ماننا. اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تو کہا کہ سخت ہوا کی اور آندھیوں میں بھی اس کا چراغ جلتا ہوگا. پتا چلا ولی وہ ہیں کہ آندھیوں میں بھی جن کے چراغ جلتے ہیں. لوگ کیا 11ویں بند کرانے کی بات کرتے ہیں،
ارے تم جیسے بند کرانے والے خود چلے گئے، ختم ہو گئے، لیکن 11ویں کے ڈنکے بجتے تھے اور بجتے رہیں گے۔ اورنگزیب نکلی اور المختصر دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے آندھیوں میں بھی، ان کو پکڑا، کہا دعا کرے، کہا یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ اللہ نے کسی اور کے ہاتھ میں لکھا ہے۔ کہا حیدرآباد میں ایک کتب ہے اور بڑا مضبوط ہے، وہ اسی کی روحانی طاقت ہے کہ تیری تلواریں کام نہیں کرتی۔ پتہ چلا کہ روحانیت کے آگے تلوار بھی کند پڑ جاتی ہے، اگر وہ دعا کر دینا تو پھر تیرا بیڑا پار ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس دور میں لوگ شکوک و شبہات والے نہیں ہوتے تھے، انہوں نے ٹاٹ کی گدڑی ڈالی اور حیدرآباد شہر میں داخل ہو گئے۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ دیوار کے سائے میں بیٹھ کر ایک بندہ گردن جھکا کر لوگوں کے جوتے سل رہا ہے، لوگوں کے جوتے سل رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ حلال کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں جو حلال کے لیے رسوائی کی جگہ پہ بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اور غوث پاک یہ کہتے ہیں نا، میری ولایت کا راز کیا ہے، ہمیشہ سچ بولتا رہا اور حلال کھاتا رہا، اللہ نے مجھے مقام عطا فرمایا۔ آج لوگ حرام سب نگل جانا چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہماری نماز کی برکتیں ہمیں ملیں۔ پیٹ میں حرام ہوگا تو 40 دن تک نہ عبادت قبول نہ دعا قبول۔ جوتے سل رہا ہے، یہ پہنچے، اپنے پیر رکھے تو اس بزرگ نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا سلنا ہے؟ کہا کچھ سلنا نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ یہ قلعہ فتح ہو جائے۔ کہا شاید تو غلط جگہ آ گیا، تو غلط جگہ آ گیا، وہ میں نہیں ہوں جس کا تجھے پتہ دیا گیا ہے، شاید وہ میں نہیں ہوں۔ کہا نہیں، آپ دعا کر دیں قلعہ فتح ہو جائے، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اس شہر کے قطب ہیں، آپ دعا کر دیں۔ کہا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں دعا کروں اور میری دعا سے تیرا کام ہو جائے۔ دیکھیں کیسے چھپاتے ہیں۔ اورنگزیب نے ان کو دھمکی دی، دھمکی کے الفاظ یہ تھے، آپ دعا نہیں کریں گے تو پورے حیدرآباد میں اعلان کرا دیں گے کہ اس شہر کے قطب آپ ہیں، اگر یہ منظور نہیں تو دعا کر دیں۔ تو کہا ٹھیک ہے پھر دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ولیوں کی شان ہے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے دیکھا اور پھر دعا کر دی، اور دعا کی فرمایا کہ کل حملہ کرنا، انشاءاللہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ ادھر حملہ کیا، پہلے ہی حملے میں قلعہ فتح ہو گیا، انہوں نے اپنی گٹری ڈالی اور نکل گئے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، تو وہ اپنے انداز میں رہتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی کسی مومن سے ملو اس کی تعظیم کرو، اس کا احترام کرو، ہو سکتا ہے وہی اللہ والا ہو، دل نہ دکھاؤ ورنہ الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، زوال آ جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے کہتے ہیں یار کاروبار پہلے بہت اچھا چلتا تھا یار، اب تو چلتا ہی نہیں ہے۔ کہیں کسی اللہ والے کا دل تو نہیں دکھا، کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نے دل دکھانے سے بچنے کے لیے روزے توڑ دیے لیکن دل نہیں توڑے۔ امام حسن بصری گزر رہے، دیکھا کہ ایک بیشتی پانی بیچ رہا ہے، کہتا ہے لوگوں میرا پانی خرید دو، دوپہر ہو رہی ہے کسی نے کچھ خریدا نہیں، میں اپنے بچوں کے لیے کیا لے جاؤں گا؟ روزے سے تھے، پیسے دیے، پانی خریدا، پینے لگے۔ مرید نے کہا حضور آپ کا روزہ ہے، روزہ یاد نہیں؟ فرمایا یاد ہے۔ کہا پھر آپ پانی پی رہے ہیں؟ فرمایا نفل روزہ ہے، آج توڑ دوں گا تو کل اس کی قضا کر لوں گا، اگر اس مومن کا دل ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کب کروں؟ یہ انداز ہے۔ ولایت کی منزلیں یوں ملا کرتی ہے، صرف سجدوں سے ولایت کی منزل نہیں ملتی، جب دل سنبھالے جاتے ہیں نا تو پھر یہ منزلیں ملا کرتی ہے۔ تو اس پاگل کے حوالے سے تصور تھا چلو چل کے معافی مانگ لیں گے، گئے، حضرت معاف کر دیجئے، مارا تھا نا آپ کو، خون کی کلیاں ہو رہی، خون کی الٹیاں ہو رہی، معاف کر دیجئے۔ اس بندے نے کہا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے کہا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بات یہ ہے کہ میں نے پیر رکھا، میں تو اپنی دھن میں تھا، کیچڑ اڑا اور اڑا ہوا کیچڑ کے کپڑوں پہ پڑا، گندے ہوئے تو برا کس کو لگا؟ تجھے لگا ہے نا، اس لیے تو نے مجھے مارا۔ اب جب تو نے مجھے مارا نا، چوٹ مجھے لگی، لیکن تیرے محبوب سے جتنی تو محبت کرتا ہے نا، اس سے زیادہ میرا محبت کرنے والا مجھ سے، میرا یار مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جتنی محبوب کے حوالے سے غیرت تجھے ہے نا، اس سے زیادہ غیرت محبوب کے حوالے سے اس کو ہے۔ میں نے تیرے محبوب کے کپڑے گندے کیے تو تجھے غصہ آیا، تو نے مجھے تماچا مارا تو میرے یار کو جلال آ گیا۔ اب بات یہ ہے معافی مجھ سے مانگنے سے کام نہیں چلے گا، جا اس کو منا لے، اس لیے کہ
اب یہ دو محبوں میں گویا کہ دو محبت کرنے والوں میں لڑائی ہو رہی ہے، دو عاشقوں میں لڑائی ہو رہی ہے. حالانکہ ہم اللہ کے لیے عاشق کے الفاظ بولنا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن سمجھانے کے لیے دو عاشقوں میں لڑائی ہو رہی ہے. اس لیے اب اگر معافی مانگنا ہے تو مجھ سے نہیں، اس سے مانگ. پتا چلا جب بھی کسی اللہ والے کو چھیڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. یہ جو دنیا میں تباہی مچی ہے نا، اللہ والوں کو چھیڑنے کی وجہ، اللہ والوں کی بے ادبی کی وجہ سے. ورنہ مسلمان تو امن کے ساتھ تھا. ارے جب ولیوں کے لیے اتنی غیرت کرتا ہے تو جس کے صدقے سب کو اپنا محبوب بنایا، اس محبوب اعظم کے لیے کتنی غیرت کرتا ہوگا. اس لیے کوئی اللہ والوں کی توہین نہ کرے. میں اپنی گفتگو کو نامکمل یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. حالانکہ بزرگوں کے درمیان بولنا بہت بے ادبی سے باتیں قریب ہوتی ہے، لیکن حضرت بیٹھے ہوئے تھے پھر بھی میں نے بہت لمبی تقریر کر دی. بقیہ گفتگو میں بمبئی آتا جاتا رہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی مکمل ہوگی. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.